نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ خودکشی کا رجحان، سوسائڈ کا رجحان معاشرے میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک بہت زیادہ اس لعنت میں مبتلا ہیں۔ کالج کے طلباء اور طالبات، مشہور اداکار، مرد اور عورتیں، کھلاڑی، عالمی سطح کے دولت مند ترین افراد کے واقعات آئے دن سنائے دیتے رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پوری کائنات اور ہمارا جسم یہ سب باری تعالی کی ملکیت ہے، اللہ ہی مالک حقیقی ہیں۔ ہم اپنی چاہت سے ایک انگلی کاٹ نہیں سکتے۔ شرعی حکم کے بغیر اپنے جسم کو مار پیٹ کرنا، زد و کوب کرنا، زخمی کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ قرآن نے صاف کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف احادیث ہے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ حدیث ہے من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فسمه في يده يتحسى في نار جہنم۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے پھینک دے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کر دے تو جہنم میں گرتا رہے گا، یہی اس کا عذاب ہے۔ زہر کھایا تھا، جہنم میں جانے کے بعد وہ زہر ہی کھاتا رہے گا، موت تو نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں ہے والذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، گلا گھونٹ لیا تھا تو پھر وہ جہنم میں جانے کے بعد اپنا گلا گھونٹتا ہی رہے گا، اسی اذیت میں رہے گا۔ خودکشی کرنے والے بندے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، بندے نے جلد بازی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تقدیر نہیں بدلتی ہے، اللہ کا حکم اس نے آگے پیچھے نہیں کر دیا، جو مقدر کا تھا وہی ہوا، لیکن اپنے اختیار سے اس نے بہت ہی گندی حرکت کی ہے، بزدلانہ اقدام کیا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت نکلی۔ امیر نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ میری مان کر چلو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آگ دہکائی جائے، آگ دہکا دی گئی۔ اس نے کہا چلو کود جاؤ۔ کچھ تو تیار ہو گئے، کچھ ٹھہر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جہنم اور کفر و شرک کی آگ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ہمیں ڈال رہے ہیں۔ واپسی ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القیامت، اگر یہ اپنے امیر کے ناجائز حکم پر آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے۔ انما الطاعة فی المعروف، کہ اطاعت تو نیکی میں ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں خودکشی کرنے والا جہنمی بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کافروں کی طرح جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن طویل مدت میں جائے گا، کڑی سزا اٹھائے گا، سنگین قسم کا اس نے جرم کیا ہے۔ ایک شخص بڑے جوش و خروش سے، ولولے سے لڑ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جنتی ہے۔ آقا نے پیشین گوئی فرمائی کہ نہیں، وہ جہنمی ہے۔ دن بھر لڑتا رہا، زخموں سے چور ہو گیا،
رات میں تاب نہ لا سکا، تیر رکھ کر وہ اس پر لیٹ گیا، خودکشی کر کے دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ ایسا جرم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی اور سوسائڈ کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقص فلم یصلی علیہ، آپ نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ خودکشی کرنے والی کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، جہاں پر بدروحیں رہتی ہے، برے انسانوں کی روحیں رہتی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ خودکشی کرنے والی کی روح گھر واپس آ کر پھٹکتے رہتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں معاشرے میں؟ ہاں، ہمیں بھی اس زمانے میں جو پیشوا اور بڑے علماء ہیں، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسرے آدمی کو پڑھانے کا حکم دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائے اور اس گناہ کے سلسلے میں شعور بیدار ہو جائے، لوگوں کو احساس ہو، دلوں پر چوٹ لگے، اس کا رجحان کم ہو۔ اسباب کیا ہوتے ہیں خودکشی کے گناہ کے؟ جن لوگوں نے اس پر بہت ریسرچ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کا عمل حقیقت میں قتل ہوتا ہے۔ معاشرہ ایسے آدمی کا گویا قتل کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگ کسی کو تنہا کر دیتے ہیں، اس کے فاقوں میں اس کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ عشقیہ تعلق رکھتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے، عشق میں ناکام، سسرال کے جھگڑے، شراب کی عادت، اپنی ذات سے بیزاری اور مایوسی، امتحان میں ناکام ہو جانا اور ناکام ہو جانے پر حوصلہ بندھایا نہیں جاتا، اس کے اندر صبر کی کیفیت جگائی نہیں جاتی، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب میں دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہمیں جاننا چاہیے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے، خودکشی سے سکون نہیں مل جائے گا، زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، ختم نہیں ہونے والی زندگی شروع ہوگی، مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ حقیقی مسائل شروع ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ یورپ کے ملکوں میں خودکشی کا ریشیو اس لیے بھی زیادہ ہے، روح کی بے چینی، اللہ سے دوری، آخرت کے یقین کا نہ ہونا، اسلام کی دولت سے محرومی، رشتوں کا مصنوعی اور آرٹیفیشیل بن جانا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی چیزیں ان کے دل اور روح کو سکون نہیں دے سکتی ہیں، گناہ ان کو سکون نہیں دے سکتے ہیں۔ اسلام ہی حل ہے، اللہ کی طرف آنا ہی حل ہے۔ ایک فقہی مسئلہ آتا ہے یوتھینیزیا کا، کہ آدمی کو ایسا انجیکشن دے دیا جائے جس میں اس کا انتقال ہو، لمبی بیماری چلتی ہے یا ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے تو لوگ اس قسم کا انجیکشن لے لیتے ہیں۔ حرام ہے یہ بھی، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ بعض ملکوں میں اجازت دے دی گئی، قانون بنا دیے گئے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اس ناقابل برداشت تکلیف پر آخرت کے درجات ہیں، اللہ نے اجر ضائع نہیں کیا۔ اس تکلیف سے، بڑی تکلیف سے، اللہ اس دنیا کی ناقابل برداشت تکلیف سے، بڑی تکلیف ہے جہنم کے عذابوں کی، اللہ اس تکلیف کو ختم کر دیں گے، ہلکا کر دیں گے، تخفیف کر دیں گے اس صبر کے اوپر۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو حوصلہ دلانا چاہیے، اس گناہ کی سنگینی بتلانا چاہیے، معمولی وجوہات پر اس قسم کے قدم اٹھانے سے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔